إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تعریفیں اور بڑائی کی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک خالق ہے، خالق کائنات میں سب کے رحمت ہے، ہمارے لاکھوں کروڑوں ستائشیں اور تعریفیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن نے اللہ سبحانہ وتعالی سارے کائنات کے لیے بناتے ہیں۔ میں اللہ رب العالمین میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح ہمیں مبارک کے ساتھ کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت آمین یا رب العالمین۔ اگر امت کے حالات پر نظر ڈالیں جہاں مختلف مشکلات دیکھنے کو ملتا ہے ان میں سے جن کا حل امت مسلمہ کو خاص طور پر ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو فوری تلاش کرنا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر ہندوستان کے پس منظر سے اگر گفتگو کریں، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے ہر قسم کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ دولت کی آپ گفتگو کریے، دولت مندوں کی کچھ کمی نہیں ہے۔ عقل مندوں کی آپ بات کریے، عقل مندوں کی کچھ کمی نہیں ہے۔ پڑھے لکھوں کی بات کریے، ان کی بھی کچھ کم تعداد نہیں۔ عہدوں پر جو سرفراز ہیں ان کی بھی کچھ تعداد کم نہیں۔ ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن ان تمام طاقتوں کو جوڑنے کے لیے، ان تمام صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کے لیے، ان تمام عقل مندیاں، ان تمام تعلیمیں، ان تمام سرفرازیاں، انہیں جوڑ کر ان سے استفادہ کا جو راستہ کھولنا ہے، اس کے لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسا لیڈر مسلمانوں کے درمیان ہو جو ان تمام صلاحیتوں کو جوڑے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر پڑھے لکھوں کی کمی ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر مال و دولت کی کمی ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں۔ آپ حالات پر نظر ڈالیے، لوگوں کے ان کے حالات پر نظر ڈالیے اور ان کی بستیوں پر نظر ڈالیے، الحمدللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن معاملہ یہاں پر اٹکا ہوا ہے کہ ان چیزوں کو جوڑ کر ان سے استفادہ کیسا کیا جائے، ان تمام پلیٹ فارمز کو کیسے جوڑا جائے، ایک بہت ہی بڑا سوال ہے۔ اس لیے ایک ایسے لیڈر کا فقدان ہے، ایک ایسے لیڈر کا فقدان ہے جو ان تمام چیزوں کو عمل میں لائے، ان تمام چیزوں کو ان سے استفادہ حاصل کرے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ہمارے درمیان کوئی لیڈر پیدا ہو کر آئے گا اور وہ بورن ٹو رول جیسی کیفیت لے کر آئے گا. جبکہ ہم تاریخ میں نظر ڈالتے ہیں اور ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے اندر جو حالات ہیں، اگرچہ کہ ان کے اندر جو اختلاف ہے بہت ہی بڑا اختلاف ہے. ان کے ہاں تو خدا کو لے کر اختلاف ہے نا، ان کے ہاں کس کے پوجا پاٹ کریں اسے لے کر اختلاف ہے نا، ان کے اندر ذات پات کا اختلاف ہے نا. ہمارے جو اختلافات ہیں ان کے اختلافات کے سامنے کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک ایسے لیڈر کو نصب کر دیا اور اس کے ارد گرد جمع ہوئے. ایک ہیڈ شپ کو انہوں نے نصب کر دیا اور سارے کے سارے لوگ چاہے اس سے اتفاق رکھتے ہوں، چاہے اسے مخالفت رکھتے ہوں، چاہے اسے مانتے ہو نہ مانتے ہو، لیکن اس کے آس پاس کھڑے ہو گئے. یاد رکھیں ایک ایسی چیز ہے جس سے مخالف طاقتیں ڈرتی ہیں. افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. ہم تو اس کے انتظار میں ہیں کہ کوئی لیڈر پیدا ہوگا جو ہمیں آ کے رول کرے گا، جو ہمیں آگے بڑھائے گا. جبکہ تاریخ پڑھتے ہیں تو ایسی مثالیں نہیں ملتی، بلکہ لیڈروں کو بنانا پڑتا ہے، لیڈروں کو تیار کرنا پڑتا ہے. بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو لیڈر کے طور پر لیڈر ہو کے پیدا ہوتے ہیں، سردار ہو کے پیدا ہوتے ہیں، قائد ہو کے پیدا ہوتے ہیں، ذمہ دار ہو کے پیدا ہوتے ہیں. ان کی تعداد مٹھی بھر کی ہے، لیکن جنہیں بنایا گیا ان کی تعداد بہت بڑی ہے. آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قبائلی لوگ، ایسے قبائل کے لوگ جو قبیلے میں بٹے ہوئے تھے، ان کے اندر قبیلے کو لے کر ڈھیر سارے جھگڑے تھے، علاقوں کو لے کر ڈھیر سارے جھگڑے تھے، اپنی اپنی نسل کو لے کر ڈھیر سارے جھگڑے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ صرف انہیں جوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ صرف ان کے دلوں کو بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس انداز سے تربیت کی کہ ان کے اندر لیڈرز پیدا ہوئے. آپ کے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، عثمان بن عفان کی رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، علی بن ابی طالب کی مثال ہے. یہ افراد کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کی گھاٹی میں ایک تاجر تھے، ان کی اپنی تجارت تھی. لیکن ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر انہوں نے خلافت کی. 2.5 سال کی مدت ڈھیر سارے مسائل کا انہوں نے حل نکالا اور ساری کی ساری امت کو جوڑ رکھا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے والد ان سے کہا کرتے تھے، اے عمر تو جانور چلانے کا بھی قابل نہیں، تو چرواہے بننے کا بھی قابلیت نہیں رکھتا. یہ تھے عمر بن خطاب اسلام لانے سے پہلے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر سے ایسے جوہر نکھارے کہ اللہ اکبر، آگے چل کے انہوں نے 10.5 سال کی ایک ایسی حکومت قائم کی، ایسا انصاف قائم کیا، ایسا عدل و انصاف کا پیمانہ قائم کیا. آج بھی ساری دنیا کے لوگ اس دور کو ضرور پڑھتے ہیں اگر وہ تاریخ کے اندر انصاف کے لیے مثال پڑھنا چاہتے ہیں. آج بھی ان کا دور پڑھتے ہیں، چاہے مسلمانوں کے غیر مسلمانوں، سب ان کا دور پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف اس آدمی نے قائم کیا، یہ کیسا لیڈر تھا. ایک مرتبہ ایران سے رستم نامی بہت بڑا سپہ سالار عمر بن خطاب سے ملنے آیا، مدینہ میں داخل ہوا اور لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے. اب اس کی یہ سوچ تھی کہ یہ لوگ لے جائیں گے کسی ایوانے میں جہاں پر نوکر چاکر حوالی موالی ہوں گے اور بڑی بڑی قالینیں بچھائی گئی ہوں گی، بڑے بڑے مسندیں رکھے گئے ہوں گے، وہاں پر ان کا بادشاہ، مسلمانوں کا بادشاہ، جس سے ملاقات ہو سکتی ہے. اب جب رستم کو لے کر لوگ چلے تو وہ تو ایوانے کا انتظار کر رہا تھا، بڑے پیلس کا انتظار کر رہا تھا، بلکہ اسے لوگوں نے یہاں پہنچا دیا کہ ایک ایسی چٹیل زمین ہے، وہاں پر ایک درخت ہے اور درخت کے سائے تلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کے ماتھے میں مٹی ہے. یہ منظر جیسے ہی رستم نے دیکھا اس کے اوسان خطا ہو گئے. اس نے کہا کہ یہ کون آدمی ہے؟ تو ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ہے ہمارے امیر المومنین، یہ ہے ہمارے خلیفہ، تمہاری زبان میں بادشاہ. تو رسول نے کہا کہ یہ آرام سے کیسے سو رہا ہے؟
ہمارے ہاں بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو بڑی ٹائٹ سیکورٹی ہوتی ہے، بڑی ٹائٹ حراست ہوتی ہے، کوئی اندر باہر نہیں جا سکتا بغیر اجازت کے، لیکن یہ بڑے آسانی سے کیسے سو رہا ہے؟ تو اس وقت رستم نے تاریخی جملہ کہا کہ یہ صاحب نے انصاف قائم کیا تو انہیں چین سی نیند آ رہی ہے، یہ صاحب نے ایسا ادارہ قائم کیا جس میں سب لوگوں کی ضروریات کو پوری کیا گیا ہے، اس لیے صاحب بڑے آسانی سے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ابھی آپ نے سنا ان کے والد اسلام سے پہلے کہتے تھے کہ بھائی تو چرواہا بننے کا بھی قابل نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کے اندر ایک ایسا لیڈر بنایا جنہوں نے زبردست نام قائم کیا۔ عمر بن خطاب کا نام کون مورخ نہیں جانتا؟ کون سے تاریخ میں ان کا نام نہ آئے گا؟ کون ہے جو تاریخ لکھے گا اور ان کا ذکر نہیں کرے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ ان کی لیڈرشپ تھی۔ اور بنانے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تربیت اس ڈھنگ سے ہوئی، عمر بن خطاب کو شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور دیکھا کہ یہ صاحب کے اندر لیڈرشپ کے جواہر ہیں، یہ لیڈر بن سکتا ہے، یہ لوگوں کا قائد بن سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذمہ داریاں دی اور اپنے پاس رکھا اور ان کی غلطیوں کو سدھارا۔ کئی ایسے موقع دیکھتے ہیں جس میں عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، سر مار دیتا ہوں اے رسول اللہ۔ اور کبھی کبھار بڑے صحابہ کو انہوں نے چھانٹے مار دیے، بڑے بڑے جو ہے چیزیں ان سے ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درست کیا، بار بار درست کیا اور ایسا نکھارا اور ایسا قائد بنایا جس کا ذکر آپ سن رہے ہیں۔ یہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ان کے ساتھ وہ تو بڑے تاجر آدمی تھے، مکے کے اندر بڑے تاجر آدمی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر وہ جواہر دیکھے جن کے ذریعے سے قائد بن سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، بلکہ اپنی دو بیٹیاں دی، رشتہ مضبوط کیا تاکہ یہ آگے چل کے ایک بڑا لیڈر بن سکتا ہے۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب کی مثال لے لیجیے رضی اللہ عنہ۔ وہ تو چھوٹے سے بچے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، بڑی مشکل سے ان کی عمر 9 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آغوش میں لیا، اپنی تربیت میں لیا اور علی بن ابی طالب کو نہ کہ صرف لیڈر بنایا۔ علی بن ابی طالب ہر میدان کے ماہر ہیں، ان کے حق میں وہ مثال صادق آتی ہے 10 انگلیاں 10 چراغ، ہر میدان میں ماہر۔ آپ فقہ کی بات کریے ان کا کوئی مقابلہ نہیں، آپ حدیث کی بات کریے ان کا مقابلہ کوئی نہیں، آپ تفسیر کی گفتگو کیجئے کوئی ان کے پلے کا نہیں، آپ شعر و شاعری میں گفتگو کیجئے کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ علی بن ابی طالب جو 9 سال میں اسلام قبول کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لیڈر بنایا۔ آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم جس سے لیڈر بناتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کے اندر ڈھیر ساری خوبیاں ہیں، لیکن ایک غلطی نظر آ جائے، وہ ایک غلطی کی بنیاد پر پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسے اوپر سے نیچے اتار دیں۔ اور ہماری مثال تو ایسی ہو گئی نا ان کھیکڑوں جیسی ہو گئی کہ اگر کوئی کھیکڑا ڈبے سے باہر نکلنے کے لیے بڑی مشکل سے اوپر چڑھتا ہے اور پورا زور لگاتا ہے، دوسرے کھیکڑے کرتے کیا ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ بھائی اس نے ہم میں سے ایک کوشش تو کی اوپر چڑھنے کی، ایک نے تو آگے بڑھنے کی سوچی، ہم تو آپس میں اٹکے ہوئے ہیں، آپس میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک صاحب رہا حاصل کر کے اوپر چڑھ رہے ہیں، انہیں آخر چھوڑے کیوں؟ ہے نا، انہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ کیوں چھوڑے؟ او صاحب کو انہوں نے کھینچا اور اپنے ساتھ شامل کر لیا، کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ ہماری تو یہی مثال ہے۔ یاد رکھ لیں، اگر ہم نے کسی لیڈر کو بنایا نہیں، ہمارے اندر آنے والی نسل کے اندر لیڈرشپ کے کوالٹیز ہم نے ایمبیڈ نہیں کیے، یاد رکھیں ہماری قوم برباد ہو جائے گی۔ ایسی قوم جس کا کوئی سردار نہیں، وہ آسانی کے ساتھ ختم کر دی جا سکتی ہے۔ آج ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی آپ کے دین کو لے کر مداخلت ہوتی ہے، کبھی آپ کے نماز پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی آپ کے اذان کو لے کر بیزارگی کا اظہار کیا جاتا ہے، کبھی آپ کے اجتماعات کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مختلف چیزوں کو لے کر ہمیشہ ان کے سامنے اسلام، مسلمان اسی مدعے کو آگے کرتے رہتے ہیں۔ کون ہے جو ہمارا ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ انہوں نے تو بنا لیا بڑا اور اس کے سامنے جمع ہو گئے۔ اب وہ جو کہتا ہے معلوم ہے بیوقوف ہے، معلوم ہے سمجھداری نہیں ہے، لیکن ایک تو آگے کیا نا، اب اس کے پیچھے تو کھڑے ہو گئے۔ اب ہمارے پاس ہر آدمی لیڈر ہے، جس کا ایک لیڈر نہیں ہوتا اس کے پورے لیڈر ہوتے ہیں، ہے نا، جو سارے لوگوں کی رائے جوڑ کر ایک رائے دے نہیں سکتا، ہزاروں کے رائے ہوتے ہیں، اس پر عمل ہونا مشکل ہے۔
تو یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت ہے. ہمیں جلد سے چاہیے کہ ایک ایسا لیڈر پیدا کریں یا پھر آنے والی نسل کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز دیکھیں اور دیکھیں بچوں میں جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں. ہاں جس نے علم حاصل کیا, جس کے اندر سوچ بوجھ ہے, اسے نکھاریں, اسے تربیت کریں. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری تربیتیں صرف ہمارے گھر کے اندر ہوتی, اس لیے ہمارے بچے نکھرتے نہیں, اس لیے ہمارے اندر ترقی نہیں ہوتی. ہماری تربیت پوروں کو جوڑ کر سوشل ہونی چاہیے. آپ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں, آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کا بچہ کچھ بننے والا ہے. آپ تربیت کریے آپ کے اڑوس پڑوس سب کی, آپ تربیت کریے آپ کے جتنے بھی رشتہ دار سب کی, ان میں سے کوئی ایک دو جوہر نکل آئیں گے. یاد رکھ لیں, روز لیڈر پیدا نہیں ہوتے, وہ تو ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں, ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں جنہیں چن کر ان کی تربیت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جو خوبی تھی, بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ انہوں نے کیا, لیکن ایک گوشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولا نہیں. جہاں کہیں بھی کسی کو جانا ہے فوراً ایک آدمی کو امیر مقرر کرتے اور یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی لوگ 3 لوگ جا رہے ہیں, اگر ان پر کوئی امیر نہ بنے, شیطان ان کا امیر بن جاتا ہے. لیڈر بنانا اور لوگوں کو لیڈر کے پیچھے چھوڑنا اور اس کے ساتھ جوڑنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی. دیکھیے سبحان اللہ, تعلیم کے اندر کتنے بہترین گوشے دیکھیے. یہ بھی تعلیم دی کہ کوئی آدمی لیڈرشپ مانگے نا, ایک طرف لیڈرشپ نکھاری جا رہی ہے اور ایک طرف لیڈرشپ مانگنے سے روکا جا رہا ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام عبد الرحمن بن سمرہ تھا, انہوں نے کچھ عہدہ پوچھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارہ, اے عبد الرحمن بن سمرہ امارت مت مانگو, عہدہ مت مانگو. فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. کہا کہ اے عبد الرحمن بن سمرہ, اگر تجھے عہدہ دیا جائے, تو نے مانگا نہیں, لوگوں نے تیرے اندر قابلیت دیکھی, تیرے اندر وہ صلاحیت دیکھی, وہ سوچ بوجھ دیکھی, وہ صبر و تحمل دیکھا, کہا کہ یہ ہمارا بڑا بن سکتا ہے, تو جب تجھے دیا جائے تو اسے حاصل کر لے. اگر ایسا ہو جائے تیری مدد ہوگی, تیری مدد آسمان سے ہوگی. وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا, اگر تو نے مانگا لوگوں کے پاس کہ بھائی مجھے بنا دو لیڈر, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, مجھے بڑا بنا دو, میں فلاں ہوں, اگر تو نے مانگا تو پوری کی پوری ذمہ داری تیرے کھاندوں پر ہے. پہلے والے کی مدد ہوتی ہے, یہ دوسرے والے کی پوری ذمہ داری اس کے کھاندے میں, اسے ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بوچھار تہمتوں کی گالیوں کی آئے گی وہ سب اسے جھیلنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے کہا کہ مت مانگو عمارت, اور ایک طرف سے لیڈروں کو نکھارا, اور جس کسی کے اندر دیکھی ذمہ داری کہا کہ بھائی یہ تمہارا لیڈر بن سکتا ہے. طائف سے قبیلہ آیا, ان لوگوں نے اسلام قبول کیا, اور بڑا قبیلہ تھا, تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض افراد کو دیکھے جن کے اچھے اچھے اخلاق تھے, اچھی اچھی سوچ سمجھ تھی. تو جب انہوں نے جب رخصت حاصل کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ ہمارا امام کون ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دکھا کر کہا یہ تمہارا امام ہوگا. لوگوں کو تعجب ہوا, لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو بڑے بڑے بزرگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارا امام ہوگا, یہی تمہاری نماز پڑھائے گا. ایک عورت نے اٹھ کر کہا, یا رسول اللہ یہ نوجوان کی حالت ایسی ہے, یہ جب رکوع میں جائے تو اس کا سطر کھل جاتا ہے, اس کے پاس ٹھیک سے پہننے کے لیے تہبند نہیں ہے, ٹھیک سے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کیا کہ بھائی اس کے لیے کپڑے کا انتظام کیا جائے. تو لوگ لا لا کر اسے کپڑے دیے, اور وہ صاحب نے طائف کے اس قبیلے کی امامت کی. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب آیا, عمر بن خطاب نے انہیں پورے طائف کی ذمہ داری ہاتھ میں دی, پورے گورنمنٹ کی ان کے ہاتھ میں دی, کہا کہ یہی مناسب آدمی ہے, اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس ذمہ داری کے مناسب ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس کسی نے امیر کی اطاعت کی, معاملات میں کسی کو ذمہ داری دی گئی, کسی کو لیڈر بنایا, اگر کسی نے لیڈر کی بات سنی گویا کہ وہ میری اطاعت کر رہا ہے. اگر کوئی میری اطاعت کر رہا ہے گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ اس کی اتباع کرو. اور بعض روایتوں میں دیکھتے ہیں, ان تأمر علیکم عبد حبشی, اگر تمہارے اوپر ایک کالا کلوٹا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے, لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا, تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے لیے حدود بھی متعین کی.
ایک صحابی تھے, بعض روایتوں میں آتا ہے ان کا نام تھا قرمان, انصاری تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ٹولی کی ذمہ داری دی, امیر بنایا. اب جب نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو امیر کی اطاعت کرو, امیر سے مخالفت مت کرو, وہ جو کہتے ہیں سنو اور مل کر رہو, آپس میں اختلافات مت کرو. تو صاحب آگے بڑھے, کہیں پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے بڑی آگ دہکائی اور لوگوں سے کہا کہ چھلانگ لگاؤ. بڑی آگ لگائی اور لوگوں سے کہا کہ اس میں چھلانگ لگاؤ. تو جو تھے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر آئے کہ اطاعت کریں, یہ کیا بھائی نیا معاملہ. تو ان میں سے بعض لوگ چپکے سے بھاگ کر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ صاحب ہے نا, انہوں نے ایسا کر دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب دیکھیے امیر کے لیے حدود بندی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ لا طاعت الا فی المعروف, جو حلال چیزیں ہیں اسی میں اطاعت ہوگی, جو چیزیں حلال ہیں انہی چیز میں اطاعت ہوگی, اور جو چیزیں حرام ہیں جس میں اللہ کی معصیت ہے, جس میں اللہ کے لیے اس میں جو ہے گناہگاری نافرمانی ہو رہی ہے, وہاں پر اطاعت نہیں چلے گی. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں, یہ بہت ہی جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہے, آخری زمانہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند دنوں کے مہمان تھے. ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ جو رومی ہیں, جو اسلامی حدود میں ان کی بستیاں ہیں, ان کا ملک ہے, وہ ان حدود میں داخل ہو کے حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. ایک مرتبہ خبر ملی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا تبوک کا سفر کیا, دور دور تک پہنچے, اور اس کے بعد رومی مسلمانوں کے اس جماوڑے کو دیکھ کر ڈر کے بھاگ گئے تھے. اب اس بار خبر ملی کہ نہیں, دوبارہ رومی جمع ہو رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے چند مہینے پہلے ایک مضبوط لشکر تیار کرتے ہیں. پتہ ہے اس لشکر میں کون تھے؟ ابوبکر, عمر, عثمان, علی, زبیر, سعید, عبد الرحمن بن عوف, بڑے بڑے سردار, جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں صحابہ کے سب داخل ہیں. اس کے علاوہ دوسرے صحابہ ہیں, لگ بھگ 1000 سے زائد کی یہ لشکر تھی تیار کر کے. اب دیکھیے امیر کسے مقرر کر رہے ہیں. ایک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے جن کا نام تھا اسامہ بن زید, اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے, بہت ہی چہیتے. حسن, حسین اور اسامہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت کے حامل تھے, اور انہیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منبر میں چڑھ جاتے, اور انہیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندے میں کھیلتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری جو ہے حریت کے ساتھ پیش آتے. یہ تھے اسامہ بن زید, جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے, اور ان کے لیے کئی ایک مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کی طرفداری کی. یہ اس بار امیر بنائے جاتے ہیں. ان کی عمر بڑی مشکل سے 20 سال کی تھی, ان کی عمر بڑی مشکل سے 20 سال کی تھی. وہ اس پورے لشکر کے امیر بنا دی گئے. جیسے ہی امیر کی تعین ہوئی اور بڑے بڑے لوگ بے قرار ہوئے. اس لیے بے قرار نہیں ہوئے کہ یہ چھوٹا بچہ یہ کیا کرے گا, بلکہ اس لیے بے قرار ہوئے کہ یہ ابھی کم تجربہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بعض منافقین یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ صاحب کو کیوں بنا دیا گیا, ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں. اسے لے کر بعض صحابہ بے قرار ہوئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ نے اسامہ بن زید کو امیر بنایا جبکہ وہ ابھی نوجوان ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تمہارا امیر اسامہ ہی ہوگا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر بنا رہے ہیں, اور ان لیڈروں کو تربیت دے رہے ہیں کہ تم لوگ کیسے لیڈر ہو جبکہ تم کسی کے ماتحت رکھنے کی حیثیت نہیں رکھتے, کسی ماتحت ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے. تم کیسے لیڈر بنو گے جب تمہارے اندر سبجیکٹس بننے کی طاقت نہیں. وہی آدمی بہتر لیڈر بن سکتا ہے جو کسی لیڈر کے اندر رہنا جانتا ہے, کسی لیڈر کی اطاعت کرنا جانتا ہے. اسی کے اندر ڈھیر سارے اچھے جواہر نکھارے جاتے ہیں. ورنہ وہ آدمی جو ہمیشہ لیڈر ہی رہوں گا, میں کسی کے ماتحت نہیں آؤں گا, یہ آدمی تو ختم ہو گیا خصاص کا. اس نے تو اپنے نفس کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا ہے. یہ تو اپنے نفس کی پرستش کر رہا ہے نا. یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کسی کو اوپر نہیں مانوں گا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے پاس بحیثیت شاگرد بیٹھا کرتے تھے, اور ان کے پاس بحیثیت اسٹوڈنٹ بیٹھ کے ان سے قرآن سنتے تھے, ان سے دین کے تعلیم حاصل کرتے تھے. اور جبرائیل آتے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی لغزشیں ہو گئی اس کی طرف نشاندہی کرتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے رہے پورے 37 سال. یہ مرحلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل امین کے ساتھ.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شاگرد بنے تو وہ ساری انسانیت کے معلم بن پائے. ایک آدمی جو بہتر شاگرد نہیں بن سکتا بہتر معلم بن ہی نہیں سکتا. ایک آدمی جو بہتر مطیع و فرمانبردار نہیں بن سکتا وہ کسی دوسروں کی اطاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کو یہ ٹریننگ دی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ بڑے بڑے ہیں عہدے میں سب کچھ ہے, آپ لوگوں نے مختلف جو ہے ذمہ داریاں سنبھالی ہوگی, اب اس بار تم یہ بھی ٹریننگ لے لو کہ ایک ایسا ذمہ دار تمہارے اوپر کھڑا کر دیا گیا جس کی عمر تم سے کم ہو, تجربے میں تم سے کم ہو, لیکن فیصلہ ہو گیا ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا. فیصلہ ہو گیا تمہیں ماننا پڑے گا. تو لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اسامہ بن زید کے معاملے میں آپ غور کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری لشکر تیار کی, لوگوں کو جوڑا اور اسامہ بن زید کے ساتھ انہیں گھوڑے میں بٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے ہیں انہیں رخصت کرنے کے لیے مدینے کے باہر, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پر جو لیڈر بنایا گیا ہے اسے بنانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مختلف جو باتیں ہو رہی یہی ختم ہو جائیں. جیسے ہی سفر شروع ہوگا یہی لیڈر ہے, اس کی بات چلے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا زور دیا اور ساتھ چل کر گئے اور مدینے کے حدود تک پہنچے اور سارے لوگوں کو نصیحت کی کہ لڑائی کے دوران عورتوں کو مت ماریں, لڑائی کے دوران بچوں پر حملہ نہ کریں, لڑائی کے دوران کھیت ویت نہیں جلائیں, کسی کو تکلیف نہ دیں, جو تم پر تلوار اٹھاتا ہے اس پر حملہ ہونا چاہیے. ہم امن کے رہبر بنا کر بھیجے گئے ہیں, ہم فتنے باز بنا کر نہیں بھیجے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب نصیحتیں کی اور اسامہ بن زید کے ساتھ چلتے رہے, یہاں تک کہ اسامہ بن زید کو رخصت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور واپس آ کے چند دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ جاتے ہیں اور اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی اسامہ بن زید کو خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, پورے کا پورا لشکر واپس آ گیا, پورے کا پورا لشکر واپس آیا, لڑائی کے لیے آگے نہیں بڑھے. اور جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے انہوں نے پہلا کام کیا کیا, انہوں نے پھر اسامہ بن زید کو امیر بنایا اور انہیں لوگوں کو شامل کیا اور اس لشکر کو نکالا. لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کیوں کہا کہ نہیں, کہا کہ نہیں, جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسے میں پورا کر رہوں گا. اور باقاعدہ یہ لشکر گیا اور گھمسان کی لڑائی لڑی اور ایسی جیت حاصل ہوئی, ایسی جیت حاصل ہوئی, اس کے بعد کئی سالوں تک رومیوں کی طاقت جمع نہیں ہو پائی, کئی زمانے تک رومی بکھرے رہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور ابوبکر صدیق نے اس پر عمل کیا. تو اسی ساتھیوں میرے گفتگو کا آج میرے اس جمعے کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں لیڈرشپ پیدا ہو کر آئیں گے, لیڈر بن کر آئیں گے. کوئی ایسا آدمی آگے بڑھ جائے, صلاح الدین ایوبی کہاں ہے, ہم لوگوں کو کہتے ہو سنتے ہیں ہے نا, ہمارے عمر بن عبدالعزیز کہاں ہے, عمر بن خطاب کہاں ہے, اگر وہ ہوتے ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سب کو صحیح بات ہے, لیکن یہ نہیں ہوتے پیدائش سے ہی, انہیں بنانا پڑتا ہے, انہیں تیار کرنا پڑتا ہے. اے کاش ہماری امت میں ایسے لوگوں کو چن کے انہیں سنوارا جائے, انہیں نکھارا جائے, تو یاد رکھ لیں ہمارے لیے ہمارا فیوچر بڑا ہی مضبوط ہوگا. ھذا باللہ توفیق و صلی اللہ علیہ وسلم محمد.